بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سومنات کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے مہاراجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتی اور انہیں دیوداسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے، اور 500 ناچنے اور گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 گویے ملازم تھے۔ سومنات کے بت کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں مصنوعی سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال کے قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے ہیرے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے شیر سلطان محمود غزنوی بت شکن سونے چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت سومنات کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومنات بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں، تو سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ یہی سوچ ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی ہے کہ جہاد میں کیا فائدہ، ہم اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا، اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا و آخرت میں مجھے بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومنات کے دے مارا۔ اس کا سر ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے، تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجوں کی پیشکش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ تحریر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل جی کے وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔